الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کے کرم سے اور اسی کے ہی احسان سے آج ہم سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں. نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی. اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی. ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے. اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دن وحی نہیں آئی تو یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں. تو دیکھیں، والضحیٰ، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تو کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوئے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں. آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ کا ہی بول بالا ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقین جانو ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی. نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا. ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے اس پر سختی مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو. دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے. تو یہ خاص طور پر ہمارے جو ٹیچرز ہیں، معلمین ہیں، ان کو دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو ڈانٹنا منع ہے، مارنا تو کہیں دور رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ ضحیٰ ہماری مکمل ہوئی. اب ہم سورۃ الم نشرح کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الم نشرح مکی صورت ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا. اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا تذکرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں سے بلند ہوتا ہے. نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ان قریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین کے لیے ہی تھی. تبلیغ ہو یا تعلیم ہو، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت یعنی نفلی نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگی ہے کہ جسم تھکنے لگے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خاص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت ہوتی ہے. اور ہم تمام پوری کلاس کے افراد کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسی پر آمادہ کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب عارضی ہیں، وہ سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. صرف اللہ کا ایک تعلق ہے جو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اگر اللہ سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو ساری دنیا اگرچہ ناراض ہو تو ہمیں پرواہ نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض رہے اور ساری دنیا راضی ہوئی تو پھر بھی ہمارے لیے خسارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.